علم نہیں تھا. اس کے پاس مال تھا, علم نہیں تھا, وہ بھی جاہل تھا. مال کو اللہ کی بغاوت میں استعمال کیا, اس کے پاس بھی علم نہیں تھا, مال بھی نہیں تھا, اور اس نے اپنے لیے آئیڈیل بنا لیا اس جاہل انسان کو جس کے پاس مال ہے اور اس مال کی گھمنڈ میں وہ عیاشی کرتا ہے. آج ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے, جہالت اکثر ہے, علم بہت کم ہے. نتیجتاً معاشرے کے اندر آپ کو یہ ساری خرابیاں نظر آئیں گی. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وقال تعالى في مقام آخر والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. آج کی اس مجلس میں معزز علماء کی موجودگی میں بڑے اختصار کے ساتھ ایک اہم موضوع پر روشنی ڈالنا چاہوں گا. اور وہ ہے کہ معاشرے میں پھیلے ہوئے ان فتنوں کا سد باب کیسے ممکن ہے. فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتنہ جس میں انسان اپنے دشمن سے ہار جائے, جس مسئلے میں انسان اپنے دشمن سے ہار جائے وہ معاملہ اس کے لیے فتنہ ہے. اور ہمارا دشمن کون ہے؟ سب سے زیادہ طاقتور اور فتنوں کے حوالے سے مسلح, اور وہ ہے شیطان, جس کو اللہ تعالیٰ نے مکمل اختیارات دے دیے ہیں. وہ ہر زاویے سے آ کر مجھے اور آپ کو فتنوں کے اندر گرفتار کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور وہ فتنہ کبھی شرک میں داخل کر کے انسان کو فتنے کے اندر داخل کر دیتا ہے, کبھی بے حیائی کا فتنہ ہے, کبھی حقوق العباد کی ادائیگی کے اندر غفلت فتنہ بن جاتی ہے, اور کبھی معاشرے میں پھیلے ہوئے وہ امور جو بدعات, رسومات یا آباء و اجداد کی تقلید کے نام سے, یہ سارے کے سارے وہ فتنے ہیں جس میں شیطان گرفتار کر کے انسان کو رب العالمین سے دور کر دیتا ہے. ان تمام فتنوں کو اگر کوئی ایک نام دے تو وہ نام ہے جہالت. یہ جہالت وہ مرض ہے جس کے ساتھ لاحق ہو گیا اس کی زندگی کو اجاڑ دیتا ہے. بلکہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیحین کے اندر متعدد روایات موجود ہیں جس میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی قرب کی نشانیوں میں سے ایک مضبوط نشانی جو بیان کی ہے وہ جہالت ہے. ان من اشراط الساعہ ان یرفع العلم ویکثر الجہل ویکثر الزنا
وَيَكْسُرَ شُرْبُ الْخَمْرِ. ظاہر ہے جہالت انسان کو بہت سارے فتنوں کے اندر گرفتار کرا دیتی ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت کی کثرت ہوگی. نتیجتاً جب جہالت عام ہوگی تو نتیجہ کیا ہے؟ نمبر 1 بدکاری عام ہو جائے گی، معاشرے کے اندر عریانی، بے حیائی. اور وہ بے حیائی اور عریانی اس خطرناک حد تک ہوگی کہ معاشرے کے اندر اسے بے حیائی سمجھا ہی نہیں جائے گا. آج دیکھیں جدید شکلیں اس کی. فیمس ہونے کے لیے، اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے ٹک ٹاکر جو بن جاتے ہیں، اس میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا انسان مشہور ہونے کے لیے ایسی کاروائیاں آیا کر دیتا ہے، نتیجتاً وہ مشہور ہو جاتا ہے اور اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے. یوٹیوبر بن جاتے ہیں، اور وہ خواتین کی ایک لمبی لسٹ ہے. اور یہ یوٹیوب جہاں بہت سارے اچھے فوائد ہیں لیکن نوجوان کی بربادی کا سبب ہے. آج یہ فتنہ وہ انسان کے جیب کے اندر آ چکا ہے، گھر کے اندر موجود ہے، بستر میں موجود ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. والدین اعتماد کرنے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں. نتیجتاً اس فتنے کی لعنت نے نوجوان نسل کا غیرت کا جنازہ نکال دیا ہے. سبب کیا ہے؟ جہالت. اور دوسرا کیا بیان فرمایا؟ جب جہالت عام ہو گئی، بدکاری بڑھے گی اور پھر شراب نوشی عام ہو جائے گی. ہماری نوجوان نسل جہاں شہرت چاہتی ہے وہاں کھانے پینے کے معاملات کے اندر دیکھیں بے راہ روی ہے. نشہ نوجوان نسل کے اندر عام ہو چکا ہے. یعنی ایک وقت تھا جب معاشرے کے اندر ہر شخص ذمہ داری سمجھ کر اصلاح کی کوشش کرتا تھا. آج ہر سب نے ہاتھ کھڑا کر دیا ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ کالج ہے، یونیورسٹیز ہیں، یا پارک ہیں، ہوٹل ہیں، ملے گلی محلے ہیں، ہر جگہ نوجوان نسل کے ہاتھ میں نشہ موجود ہے. کوئی شراب پیتا ہے، کوئی سگریٹ نوشی کے ساتھ، کوئی مختلف چیزوں کے ساتھ. یہ علامت ہے. لیکن یہ شروع کہاں سے ہوئی؟ جب علم اٹھا اور جہالت آ گئی. ان بین ید یسا لایاما ینزل فیہا الجہل. ایک دوسری حدیث کے الفاظ ہیں، قیامت سے پہلے یقیناً ایسے دن آئیں گے جس میں جہالت اترنا شروع ہو جائے گی، سرایت کر جائے گی. زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا. مسند احمد کی حدیث ہے. فقال ذاک عند اوانی ذہاب العلم. آپ نے فرمایا یہ جو فتنے میں نے ذکر کیے ہیں، یہ جو چیزیں میں نے ذکر کی ہیں، یہ تب ہوں گی جب علم اڑ جائے گا. زیاد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیف یذهب العلم، یہ علم کیسے جائے گا؟ نقرأ القرآن ونقرئ ابناءنا ویقرئه ابناؤنا ابناءهم الی قیام الساعہ. اللہ کے رسول ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں. ہمارے بچے اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. علم کیسے جائے گا؟ آپ نے کیا فرمایا؟ اے زیاد ان کنت لاراک من افقہ رجل بالمدینہ، میں تو سمجھتا تھا کہ آپ مدینے کے سب سے فقیہ انسان ہو. سکلت کا اموں کا، تیری ماں تجھے گم پائے. الیس ھذا الیہود والنصارى یقرؤون التوراۃ والانجیل. ان یہود و نصارہ کو نہیں دیکھا؟ تورات اور انجیل کو پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، اور آج ان کا حال کیا ہے؟ قرآن پڑھنے اور پڑھانے سے یہ سلسلہ جڑا رہے، لیکن وہ راسخین فی العلم جب یہ اس دنیا سے چلے جائیں گے
وہ منہجی علماء جب دنیا سے چلے جائیں گے تو معاشرے میں فتنے پھیل جائیں گے. اور یہ جہالت جو ہے بدترین فتنہ ہے. جب شرک کا آغاز ہوا قوم نوح کے اندر، حدیث میں موجود ہے اس شرک کی ابتدا کی جو بنیادی وجہ بنی، نسی العلم، علم ختم ہوا، غیر اللہ کی عبادت شروع ہو گئی. یعنی جہالت سے شرک شروع ہوا. شرک کے مفاسد دیکھیں، خرابیاں. اس شرک سے انسان اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس ہو کر، اللہ رب العزت کی رحمت سے دھتکارا ہوا ہو کر اگر توبہ کیے بغیر چلا گیا تو دائمی جہنمی ہے. یہ فتنہ کہاں سے شروع ہوا؟ شرک کا. یہ فتنہ شروع ہوا علم کے ختم ہونے سے، جہالت کے آنے سے. اس کے بعد دیکھیں ایک اور فتنہ. اور فتنہ کیا ہے؟ بندہ عبادات کرتا ہے لیکن ان عبادات کے بارے میں اگر صحیح علم نہیں ہے، وہ عبادات اس انسان کے لیے کلعدم ہو جاتی ہیں. انسان سمجھ رہا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، 5 وقتہ نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، حج کر رہا ہوں، لیکن اگر اس نے وہ عبادات، وہ بندگی کا طریقہ جہالت کی روشنی میں کیا ہے، صحیح علم سے محروم تھا، تو یہ فتنہ بن جائے گا اس انسان کے لیے. وہ سمجھ رہا ہے میری آخرت کی تیاری ہو رہی ہے، جبکہ وہ اپنے اعمال کے تعلق سے تباہی کا شکار ہے. مثال بڑی معروف ہے، حدیث مسیء الصلاۃ، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے. ایک دیہاتی مسجد نبوی میں نبی علیہ السلام کی موجودگی میں مسجد میں داخل ہوا، سلام کیا اور نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد واپس آیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. ایک دفعہ ہوا، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ. پھر کیا کہا؟ والذی بعثک بالحق فعلمنی، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، مجھے اس سے بہتر نماز نہیں آتی، آپ مجھے سکھا دیجئے. معلومات نہیں تھی پوری، جس کا نتیجہ کیا ہوا؟ 3 دفعہ نماز پڑھی مسجد نبوی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، تینوں دفعہ وہ نماز مسترد ہو گئی. بندے کی سوچ کیا؟ میری گنتی پوری ہو رہی ہے. یہ گنتی پوری کرنا ضروری اس وقت ہوگا جب آپ کو اس چیز کی جو آپ ادا کر رہے ہیں اس کی معیار والی معلومات بھی آپ کے پاس موجود ہوں گی. صرف مقدار نہیں، ہم مقدار کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تعداد پوری ہو جائے. اس مقدار سے پہلے زیادہ اہم چیز اس کے معیار کو پورا کرنا ہے. مقدار بھی علم کی روشنی میں اور معیار بھی علم کی روشنی میں، ورنہ کیا ہوگا؟ وضو ہے، احسن وضو کہتے ہیں حدیث میں جس انسان نے سنت کے مطابق 3 دفعہ اعضاء وضو کو دھویا، احسن وضو ہے. لیکن اگر کسی شخص نے بہتر وضو کرنے کے لیے 4 دفعہ دھویا، عقل تو یہ کہتی ہے کہ بہترین طریقہ ہے 4 دفعہ، 5 دفعہ، 6 دفعہ، لیکن اللہ کے رسول کا کیا فرمان ہے؟ فقط تعدی و ظلم و عصا، زیادتی کی ہے، ظلم کیا، برا طریقہ اختیار کیا اس نے. کیوں؟ یہ جہالت ہے. جہالت یہ ہے جب آپ کسی کام کو کریں گے اپنی مرضی سے اور اس میں حدیث نہیں ہوگی، علم نہیں ہوگا، تو وہ آپ کے لیے بدترین بن جائے گا. بظاہر اچھا ہے. ہماری جو حواس خمسہ ہیں، یہ آنکھ اور یہ عقل، اس کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے اس کی ایک حد ہے. مثال کے طور پر ایک دور سے آپ نے کوئی چیز دیکھی ہے، آپ نے دیکھی اور آپ نے سمجھا کہ ہاں وہ پانی ہے. جب آپ قریب گئے، قریب جانے کے بعد پتہ چلا کہ وہ پانی نہیں ہے، تو آنکھ کو دھوکا ہوا. جہاں آنکھ کو دھوکا ہوتا ہے وہاں آپ کی عقل ساتھ دیتی ہے، لیکن ہر جگہ عقل ساتھ نہیں دیتی. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کے لیے اس جہالت کو ختم کرنے کے لیے وحی الہی کی طرف آنا ضروری ہوتا ہے، اور یہی علم ہے. جھوٹ ہے، سچ ہے، حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، ان چیزوں کے لیے انسان کی آنکھ
یا انسان کی عقل کافی نہیں ہے، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ضروری ہیں، ورنہ یہ جہالت ختم نہیں ہوگی۔ مثلا ابو داؤد کے اندر ایک قصہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کسی سفر میں، فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ، ایک شخص کو پتھر لگا، سر زخمی ہو گیا، خون نکل پڑا، احتلام ہوا، کسی سے مسئلہ پوچھا کہ مجھ پر غسل فرض ہو چکا ہے، کیا میرے لیے تیمم کی کوئی رخصت ہے؟ میرے لیے تیمم کی کوئی رخصت ہے؟ جو ساتھ موجود تھے انہوں نے کہا کہ بالکل نہیں، اس لیے کہ آپ پانی استعمال کر سکتے ہو، لہذا جب پانی استعمال کر سکتے ہو اس وجہ سے آپ تیمم نہیں کر سکتے۔ غسل کیا، پانی زخم کے اندر گیا اور موت واقع ہو گئی۔ جب واپس آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اس طرح ہوا ہے، بنا علم کے فتویٰ دے دیا۔ اللہ کے رسول غصے ہوئے، کیا فرمایا؟ قاتلوہ قاتلہم اللہ، انہوں نے اسے قتل کر دیا، اللہ ان کو قتل کر دے۔ موت واقع ہو گئی جہالت کی وجہ سے۔ انما شفاء العی السؤال، ایک انسان اگر علمی اعتبار سے بیمار ہے، اس کو معلومات نہیں ہے، جہالت ہے، تو دوسروں کے لیے فتنے کا سبب نہ بنے، پھر وہ پوچھ کر جواب دے۔ اگر اپنی مرضی سے جہالت کی وجہ سے اگر وہ کسی کو فتویٰ دے گا، نتیجہ کسی کی موت واقع ہو جائے گی، اور یہ ہوا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قصہ بڑا مشہور اور معروف ہے۔ انسان نے اگر کوئی عمل کیا ہے اپنی مرضی سے، سوچ کر، اپنے تخیلات سے، اور علم موجود نہیں ہے، وہ عند اللہ عمل اس انسان کے لیے ناقابل قبول بن جائے گا، اور وہ کیا سمجھ رہا ہے؟ میرا عمل قبول ہو گیا۔ قربانی، ایک صحابی نے بہترین جانور خریدا، سارے معاملات شریعت کے مطابق ہیں، لیکن نماز سے پہلے جانور ذبح کر دیا۔ سوچ کیا؟ میں اور میرے پڑوسی بر وقت کھانا کھا لیں، میرے پڑوسی غریب ہیں اور وہ سب سے پہلے کھانا کھا لیں، گوشت کھا لیں۔ اچھی سوچ ہے، لیکن اچھی سوچ علم نہیں ہے، اچھی سوچ دین نہیں ہے، اچھی فکر دین نہیں ہے۔ اچھی اور بہترین فکر وہ ہو سکتی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بعد ہوگی۔ آپ کو پتا چلا جب آپ نماز پڑھا کر واپس آئے، خون دیکھا، یہ کیا ہے؟ فرمایا فلاں صحابی نے نماز عید کی ادائیگی سے پہلے جانور ذبح کر دیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ تل کا شاۃ لحم، یہ گوشت والا جانور تو ہو سکتا ہے، قربانی نہیں ہوئی۔ صرف ایک سنت نہیں ہے، ایک سنت نہیں ہے، ایک سنت کو بھی ترک کر دیں گے، ایک سنت کے حوالے سے بھی آپ کا علم نہیں ہوگا اور وہ عمل کریں گے، نتیجتاً آپ کی سوچ اور فکر میں وہ عمل قبول ہو گیا، عند اللہ وہ عمل مسترد ہے۔ علم کتنا ضروری ہے۔ ہر فتنے کا علاج علم میں ہے، ہر فتنے کا علاج اس علم کے ذریعے۔ جہالت کا سد باب اگر ہو سکتا ہے تو وہ کس کے ذریعے؟ اس علم کے ذریعے۔ آج کے دور میں جو جہالت ہے معاشرے کے اندر، یعنی اپنی آخری حدود کو چھو رہی ہے، اور صحیح علم رکھنے والے کتنے ہیں؟ شاید انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں۔ نتیجتاً معاشرے کے اندر شرک اس قدر زیادہ ہے کہ اکثریت شرک کو شرک ہی نہیں سمجھتی، بدعات اتنی زیادہ ہے اکثریت بدعات کو بدعات سمجھتی نہیں ہے، اور اگر ان کو حق بتایا جائے، چونکہ ان کے نزدیک وہ شرک نہیں، وہ بدعت نہیں ہے، اور وہ جہالت کا نتیجہ ہے، اور دوسروں کو جو حق توحید ہے، سنت ہے، اسے جہالت سمجھا جاتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس علم کے تعلق سے دنیا کے اندر جتنے افراد ہیں
آپ نے 4 حصوں میں تقسیم کر دی ہے. اور یہ حدیث ایک جاہل اور ایک عالم کے درمیان حد فاصل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الدنیا لاربعۃ نفر. یہ جو دنیا ہے 4 قسم کے افراد پر مشتمل ہے. دنیا میں جتنے افراد ہیں 4 حصوں میں تقسیم ہوں گے. اور میں اور آپ اس کا جائزہ لے سکتے ہیں ان 4 میں سے میرا کون سا درجہ ہے. میں پہلے میں ہوں, دوسرے میں, تیسرے میں, چوتھے میں. نمبر 1, عبد رزقہ اللہ علما ومالا فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا. پہلا شخص وہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے 2 نعمتیں عطا فرمائی ہیں, علم اور مال. صاحب ثروت بھی ہے اور صاحب علم بھی ہے. اپنے علم کی روشنی میں یہ 3 کام کرتا ہے. فهو يتقي فيه ربه, اپنے رب سے ڈرتا ہے. اور یہ جو رب سے ڈرانے والی چیز ہے یہ علم ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے کون ڈرتے ہیں؟ علماء, صاحب علم. تو یہ اللہ سے ڈر رہا ہے کیوں؟ تقوی یا کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس علم ہے. وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمًا, مال بھی ہے, علم بھی ہے. اب وہ صلہ رحمی کرتا ہے اپنے بھائیوں سے, اپنے رشتہ داروں سے, عزیز و اقارب سے, ماں باپ سے, اولاد سے. جو اس کے عزیز و اقارب ہیں, جو وسائل اللہ نے دیے ہیں, اس کے ذریعے ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے. ان سے روابط, ان کی ضروریات کو پورا کرنا, ان کی مشکلات کو حل کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ صاحب ثروت ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب علم بھی ہے, اور علم اس انسان کو صلہ رحمی پر مجبور کرتا ہے. علم کی روشنی میں وہ صلہ رحمی قائم کیے ہوئے. تیسری چیز وَيَعْلَمُ فِيهِ لِلَّهِ حَقًّا, اور اللہ رب العزت کے حق کو بھی جانتا ہے. یہ علم اللہ کے حقوق بھی بتاتا ہے. اس نے اپنے مال کے اعتبار سے اللہ کے حق کو کیسے ادا کرنا ہے زکوٰۃ اور صدقات کی روشنی میں, اور اس نے اپنے وجود کے اندر اللہ تعالیٰ کے حقوق کو کیسے نافذ کرنا ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ یہ شخص فَهُوَ بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ, جتنے بھی مقام و مرتبے ہیں اس میں سب سے افضل درجے پر یہ فائز ہے, سب سے عظیم انسان. دوسرا شخص عبد لم یرزقہ مالا رزقہ اللہ علما ولم یرزقہ مالا. اللہ نے علم تو دیا ہے لیکن مال نہیں ہے اس کے پاس. عالم دین ہے, صاحب علم ہے, لیکن مال نہیں ہے. فہو صادق النیہ, نیت سچی ہے اس کی. دل میں تمنا کیا ہے؟ پروردگار اگر مال ہوتا تو اس مال کے ذریعے میں وہ کرتا جو وہ مالدار کر رہا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے نا یہ رشک جائز ہے. اگر کوئی شخص اللہ رب العزت نے اسے صاحب مال بنایا ہے اور وہ دن اور رات اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے, آپ اپنے دل میں یہ خواہش کر سکتے ہیں اے اللہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں اس انسان کی طرح تیرے راہ میں مال کو خرچ کرتا. نیت بہت خوبصورت ہے. فرمایا فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ, ان دونوں کا اجر برابر ہے. حالانکہ مال تھا ہی نہیں کہ وہ خرچ کرتا, لیکن نیت سچی ہے. اس نیت کی وجہ سے اور علم موجود ہے, اللہ رب العزت نے پہلے شخص کے درجے پر اسے فائز کر دیا. یہ ہے حسن نیت کا انجام. تیسرا شخص عبد رزقہ اللہ مالا ولم یرزقہ علما, اللہ نے اس کو مال تو دیا, علم نہیں ہے. اب یہ مال علم کے بغیر ہے, نتیجہ کیا نکلا؟ یہ مال اس کے لیے فتنے کا سبب بن گیا. انما اموالکم واولادکم فتنہ, تمہارا مال فتنہ بن جاتا ہے. اور وہ فتنہ کیسے بنا؟ لا یتقی فیہ ربہ ولا یصل رحمہ ولا یعلم للہ فیہ حقا. اللہ کا کوئی ڈر نہیں ہے, رشتہ داروں کے ساتھ نبھاتا نہیں ہے, ان کی تعلقات منقطع کر رکھے ہیں, پوچھتا ہی نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ نے اس کو مالدار بنا دیا ہے. اب مال کے گھمنڈ میں تکبر کرنے کے بعد, متکبر بن جانے کے بعد کسی کو انسان ہی نہیں سمجھتا. تو نہ تو اللہ سے ڈرتا ہے,
نہ صلہ رحمی کرتا ہے، نہ اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے. فَهُوَ بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ، سب سے بدترین مقام پر یہ فائز ہے، سب سے بدترین مقام پر، خبیث ترین مقام پر. کیوں؟ اللہ رب العزت کی نعمت مال اسی کے خلاف استعمال کر رہا ہے. چوتھا درجہ، لم يرزقه علما ولا مالا، نہ اسے علم ملا ہے نہ مال ملا ہے، کچھ بھی نہیں، کنگلا، فقیر، کلاش، پھٹے کپڑے، پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، بکھرے ہوئے بال ہیں. لیکن سوچ کیا ہے؟ سوچتا یہ ہے کہ اگر فلاں جیسا مال مجھے مل جائے، فلاں جیسا مال مل جائے تو پھر میں عیاشی کروں گا، بڑی سی ٹی وی لگاؤں گا، بڑا سا موبائل لوں گا، فلمیں دیکھوں گا، میں یوں آوارگی کروں گا، یوں عیاشی کروں گا جس طرح وہ عیاش کرتا ہے. جیب میں ایک سکہ نہیں ہے، لیکن سوچ وہ وڈیرے کی طرح ہے جو عیاشی کرتا ہے، کیا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بری نیت کی وجہ سے فرمایا فَوِزْرُهُمَا سَوَا، ان دونوں کا مقام خباثت میں ایک جیسا ہی ہے. کچھ بھی نہیں کیا اس نے، نیت یہ بنائی ہے، نیت، جہالت کی وجہ سے نیت خراب ہو گئی. علم نہیں تھا، اس کے پاس مال تھا، علم نہیں تھا، وہ بھی جاہل تھا، مال کو اللہ کی بغاوت میں استعمال کیا. اس کے پاس بھی علم نہیں تھا، مال بھی نہیں تھا، اور اس نے اپنے لیے آئیڈیل بنا لیا اس جاہل انسان کو جس کے پاس مال ہے اور اس مال کی گھمنڈ میں وہ عیاشی کرتا ہے. آج ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے، جہالت اکثر ہے، علم بہت کم ہے، نتیجتاً معاشرے کے اندر آپ کو یہ ساری خرابیاں نظر آئیں گی. اس لیے کتنا ضروری ہے ان فتنوں سے اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو بچانا. اور بچانے کا ایک ہی حل ہے، صحیح علم ان تک پہنچائیں، صحیح علم تک رسائی دیں انہیں. اور اس کے ذرائع کیا ہیں؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ مجالس کا قیام، لوگوں کی اصلاح کے لیے انہیں مدعو کرنا، اور جیسے اللہ رب العزت آپ کو جہاں استطاعت دے، جیسی استطاعت دے، جسے جو صلاحیت ملی ہوئی ہے، اپنی صلاحیت کے مطابق اس دین کا پیغام آگے تک پہنچائے. اللہ تنصروا فقد نصرہ اللہ، آپ مدد نہیں کرو گے، اللہ نے تو اپنے دین کی مدد کرنی ہے، یہ دین غالب ہوگا. اس غلبے میں اللہ نے جماعت کو شامل کرنا ہے، اور اس جماعت میں اگر میں اور آپ شامل ہو جائیں تو عزت کے علاوہ، شرف کے علاوہ اور کیا ہے؟ اس مقام و مرتبے میں اس انسان کو اور کیا چاہیے؟ اور اگر ایسا نہ کیا تو یہ دین کا غلبہ، دین کا قیام، اس کا غالب ہونا یہ یقینی ہے. لیکن ہم پیچھے رہ گئے تو یہ ذلت اور رسوائی ہے. اس لیے حسن بصری رحمہ اللہ کا بڑا خوبصورت قول ہے، فرماتے الفتنۃ اذا اقبلت عرفها كل عالم واذا ادبرت عرفها كل جاہل. جب فتنہ آتا ہے تو فتنہ آنے سے پہلے ہی ہر عالم جانتا ہے کہ اس فتنے کی تباہ کاریاں کیا ہوں گی، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے. تو اگر آپ عالم ہیں تو آپ بچ جائیں گے، اور اگر عالم سے جڑے ہوئے ہیں تو بھی بچ جائیں گے. لیکن اگر نہ عالم ہے، نہ عالم سے جڑے ہوئے ہیں، نہ صحیح علم سے جڑے ہوئے ہیں، نتیجہ کیا ہے؟ جب فتنہ تباہی مچا کر چلا جائے گا، آپ فتنے میں شکار ہوں گے، اس کے بعد کفِ افسوس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا کہ واقعتاً یہ فتنہ تھا، ہم پہچان نہ سکے. بہت سارے فتنے ہماری نوجوان نسل گرفتار ہے، چونکہ وہ جانتے نہیں ہے فتنہ ہے، نتیجتاً وہ اسے قبول کر لیتے ہیں. جب فتنہ تباہ کاری مچا کر چلا جائے گا تو پھر کفِ افسوس، کاش ہم اسے جان لیتے، لیکن اس وقت شاید پلٹنا ممکن نہ ہو. اس لیے علم یا علماء سے تعلق. اس دور کے فتنوں میں انسان کی بقا کا یہی سبیل ہے، یہی راستہ ہے. سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ سب سے بڑا فتنہ جس فتنے سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے وہ ہے دجال کا فتنہ. سب سے بڑا فتنہ. ابو داؤد کی حدیث میں اس فتنے سے ایک شخص بچ جائے گا اور ایک شخص اس فتنے کا شکار ہو جائے گا. بچنے والا کون ہے؟ عالم. شکار ہونے والا کون ہے؟ جاہل. جب اس سب سے بڑے فتنے سے اگر علم بچاتا ہے تو اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے جس سے علم نہ بچا سکے. ابو داؤد کی حدیث ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جب دجال کا ظہور ہوگا، دجال ایک شخص کے پاس آئے گا اور اسے کہے گا میری اطاعت کرو، میں تمہارا رب ہوں۔ وہ انکار کرے گا، پھر اسے کہے گا کہ میں تمہارے لیے تمہارے ماں باپ مر چکے، اسے زندہ کروں تو مانو گے؟ تو کہے گا زندہ کرو۔ فَيُتَمَثَّلُ لَهُ الشَّيْطَانُ شَيْطَانَانَ، شیطانان، دو شیطان اس کے سامنے اس کے ماں باپ کی شکل میں ظاہر ہو جائیں گے۔ کیا طاقت دی ہوگی اللہ نے اس دجال کو فتنہ پروری کی۔ ماں باپ زندہ ہو گئے، کیا کہیں گے؟ یا بنیا اتبعہ فإنہ ربک، اے بیٹے اس کی پیروی کر لو، یہی تمہارا رب ہے۔ حالانکہ وہ علامات جو حدیث میں موجود ہے، جو ایک عالم کو پتہ ہوں گی، وہ ساری ظاہر ہو رہی ہوں گی، لیکن اسے اتنا پتہ نہیں ہے، اسے اتنا پتہ نہیں ہے کہ رب، جہالت دیکھیں، اتنا پتہ نہیں ہے رب اپنے تعارف کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے مخلوق کے بیچ میں نہیں آتا۔ لا تدرک الابصار، اسے اتنا پتہ نہیں ہے کہ رب وہ گوشت پوشت کا وجود رکھنے والا نہیں ہے، اسے اتنا پتہ نہیں ہے کہ یہ کانا ہے اور رب اس عیب سے محفوظ ہے، اسے اتنا پتہ نہیں ہے کہ اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہے۔ یہ ساری کی ساری علامات موجود ہیں، لیکن یہ جاہل تھا، اس فتنے میں مبتلا ہو کر اس کو اپنا رب بنا لے گا۔ اور دوسرے شخص کو کہے گا مجھے اپنا رب مانو، میری اطاعت کرو۔ وہ عالم ہے، نشانیاں دیکھی، کافر لکھا ہوا ہے، کانا ہے، تو کہے گا اشہد انک دجال، میں گواہی دے کر کہتا ہوں تو دجال ہے۔ اسے مار دے گا اور دوبارہ زندہ کرے گا اور کہے گا اب بتاؤ، اب مانتے ہو میں تمہارا رب ہوں؟ تو پہلے سے زیادہ اس کا یقین بڑھ جائے گا اور وہ کہے گا کہ تمہاری کذابیت میں پہلے مجھے شک نہیں تھا، لیکن اب میرا یقین اور بڑھ چکا ہے۔ انک دجال حدثنا به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او اخبرنا به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کی تھی کہ تو ہی دجال ہے اور تجھے اللہ کی طرف سے یہ طاقت ملے گی، لہذا میں تیری انکار کرتا ہوں۔ اب اس کا اس پر بس نہیں چلے گا۔ اس فتنے سے کون بچا؟ جو سب سے بڑا فتنہ ہے، ایک عالم۔ اس فتنے میں کون مبتلا ہوا؟ وہ شخص جس کے پاس علم نہیں تھا۔ جب اس فتنے میں مبتلا ہو گیا وہ جاہل انسان، تو اس کا معنی یہ ہے کہ جتنے بھی فتنے معاشرے میں آئیں گے وہ کسی بھی اعتبار سے، وہ عقائد کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، وہ ہر طرح کے معاملات، ان تمام فتنوں کا سد باب اگر ممکن ہے تو ایک ہی طریق ہے، اور وہ علم۔ اور علم کہتے ہیں اللہ رب العزت کی وحی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ کا کلام، یہ وہ علم ہے، یہ وہ وحی ہے جس کے ساتھ جڑ جانے کی صورت میں آپ تمام فتنوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے کتاب و سنت کو چھوڑ دیا، منہج علماء کو چھوڑ دیا، علمی مجلسوں کو چھوڑ دیا، ان سے روابط کو چھوڑ دیا، کتاب و سنت کے تمسک کو چھوڑ دیا، دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو فتنے سے نہیں بچا سکتی، اور یہ فتنہ آپ کے جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے ایسی مجالس، ان کے اندر بیٹھنا سعادت مندی سمجھیں۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کیا فرمایا تھا؟ اے میرے صحابہ، اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا منها، جب باغات سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ صحابہ کرام فرماتے اللہ کے رسول کہاں سے، کون سے باغات، کیا کھانا ہے؟ آپ نے فرمایا حلق و ذکر، اللہ رب العزت کی بندگی، اس کے ذکر، اس کے کلام، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے فرامین کو جہاں پڑھا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے، یہ ہے ریاض الجنہ، یہ ہے وہ مقام جہاں پر اللہ رب العزت کی نعمتیں نچھاور کی جا رہی ہیں۔ یہاں جا کر اپنی روح کو کچھ کھلا لیا کرو، روح کی خوراک ہے یہ، اور نبی علیہ السلام کی یہ میراث ہے۔ اس لیے اس علم سے جو تعلق ہے جتنا استوار ہوگا، جتنا مضبوط ہوگا، جتنا آپ کا تعلق علم اور علماء کے ساتھ ہوگا، آپ معاشرے میں ان فتنوں سے آگاہ بھی رہیں گے اور اپنی عبادات کو، عقائد اور نظریات اور معاملات کو تحفظ بھی فراہم کر دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں ان فتنوں کو ختم کرنے اور ان کا سد باب کے لیے علم اور علماء سے جوڑنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔